حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں ایک بات مشہور ہے، آپ کا ایک آدمی نے قرض لینا تھا، جب قرض لینے گئے نا تو جس نے قرض دینا تھا اس کے گھر کے ساتھ ایک درخت لگا ہوا تھا، وہ درخت بھی اسی آدمی کا تھا جس سے انہوں نے قرض لینا تھا۔ آپ دھوپ میں کھڑے ہیں تو کسی نے کہا حضور خیر ہے، دھوپ میں کھڑے ہو، درخت کا سایہ ہے، سایہ کے نیچے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا یار اس آدمی نے میرا قرض دینا ہے جس کا یہ درخت ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس قرض سے نفع اٹھایا جائے وہ سود ہوتا ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے میرا قرض دینا ہے اور میں جناب چوڑا ہو کر اس کے درخت کے نیچے کھڑا ہو جاؤں کہ یہ میرا مقروض ہے جی، کہیں یہ سود نہ بن جائے۔ یعنی اتنا ڈر خوف رب کا رکھتے تھے کہ مقروض کے درخت کے سائے کے نیچے بھی نہ بیٹھنا۔ اب ہمارے ہاں تو یہ حال ہوتا ہے کہ جب قرضہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو جناب اتنا اونچا بولتے ہیں اور اس کے گلے میں پڑ جاتے ہیں تاکہ پورا محلہ سن لے یہ ہمارا مقروض ہے جی ہاں، کھانا بھی ادے کول کھانا تو جناب چوڑا ہو کے بیٹھک دے بیٹھ جانا، تو میں اتنے بیٹھا جناب جب تک قرضہ نہیں دینا میں جانا ہی نہیں، پھر بیٹھ جانا تو رات دے کھانے دا جی پروگرام بنائی ہو بیٹھے ہیں۔ یہ نہ سوچنا کہ پتہ نہیں جس نے قرض دینا ہے اس کا حال کیا ہوگا یار۔ ہاں کچھ لوگ ان میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے کام کو ترجیح دیتے ہیں اور جس کا قرضہ دینا ہے اس کا حال تک بھی نہیں۔ وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، چرنجا سراری والوں نے کئی نے ایسا کیا ہے، اپنے کاروبار کو ترجیح دی، یہ نہ سوچا کہ ہم نے کسی کے قرضہ دینا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور کچھ تو ہیں ہی غریب نا بیچارے جو قرضہ لے کر گیا ہے اس کے پاس نہیں تھا، لیکن قرضے لینے والے نے اس کی کئی چیزوں سے نفع اٹھایا ہے۔ اور ہمارے علاقے میں کچھ یہاں پر ایسا بھی ماحول بن چکا ہے اب تو کہ جس نے قرضہ دینا ہے اس کا رقبہ یا زمین اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، جب ہمارا قرض دے گا ہم آپ کو زمین واپس کر دیں گے، اور اس وقت تک اس کی زمین کو اگاتے رہنا اور نفع اٹھاتے رہنا، یہ سود میں آتا ہے۔ اور ہمارے بزرگ لوگ ان چیزوں سے بچا کرتے تھے کہ یار کمال ہے، ہم نے جس کو قرض دیا ہے اس کی چیزوں سے اب جناب علی فائدہ اٹھائیں، اس سے بچا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اور بزرگ لوگ فرماتے ہیں اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔